بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو تذکرہ ہے وہ کر رہے تھے، اور یہ بات عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو صحابہ اکرام کو جب بتلا رہے تھے تو وہاں کے مختلف قسم کی سزائیں، مختلف قسم کے جو عذاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے تھے، اور اسی طریقے سے جنت کو بھی دیکھا اور اس کے اندر جو آرائشیں تھیں، اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں تھیں وہ تمام دیکھی۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام کو ان کے بارے میں بھی بتلاتے تھے۔ اور پھر یہ بات عرض کی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر کے اوپر روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اور تحفے دیے، ایک نماز والا تحفہ دیا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was given this special gift of salah as a special gift that take this to your ummah۔ اور صحیح حدیث کی لمبی روایت ہے کہ واپسی کے راستے کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے؟ فرمایا یہ 50 نمازیں دی ہیں۔ 50 نمازیں تھیں اس وقت۔ موسیٰ علیہ السلام asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, were you granted any special gift? And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that he was given the gift of 50 salah, 50 prayers in one day۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بتلایا کہ آپ کی امت ان کو نہیں ادا کر سکے گی۔ Your ummah will not be able to complete these 50۔ آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ ان کو ذرا کم کر دیں۔ چنانچہ لمبی روایات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے درخواست کی تو وہ کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں دن کی باقی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی پوری نہیں ادا کر سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام said, O Prophet of Allah Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, your ummah will not be able to even complete these 5. Many of them will not be even. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that I feel shy to go back to Allah subhanahu wa ta'ala to decrease them even further۔ مجھے اب شرم آتی ہے واپس جا کر ان کو اور بھی کم کرنے کی، اسی کے اوپر، انہی 5 کے اوپر میں باقی رہ جاتا ہوں۔ I'm going to stick to these 5۔ تو پھر اللہ رب العزت نے امت کے اوپر رحم کیا اور فرمایا کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو دن کے اندر پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ Whoever prays these 5 salah, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them for 50 salah, 10 times as much۔ تو اس خاص رات کے تحفوں میں سے ایک یہ اہم تحفہ تھا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی رات، جب یہ رات آتی ہے یا اس قسم کے واقعات آتے ہیں، تو جہاں یہ واقعہ معجزانہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے اہم سبق ہم یہ حاصل کریں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رات تحفہ لے کر آئے تھے ہمارے لیے، the gift that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم brought on that night, it was salah۔ And what I'm going to do is, I'm going to make sure I complete all my 5 salah۔ میں کوشش کروں گا کہ میری کوئی نماز بھی نہ رہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس، اور بیت المقدس سے واپس آپ مسجد حرام یعنی واپس مکہ تشریف لائے۔ بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے، لیکن ایسے کرتے ہیں ایک آدھ اور سوال لے لیتے ہیں اور ان کے پھر اکٹھے جواب دیتے ہیں۔ We'll take 1 or 2 more questions and then we'll answer them all together انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کہاں تک صحیح بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اچھا، یعنی ماں کے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث میں یہ ہے کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر
ماں کی آپ خدمت کریں اور وہ آپ کے لیے دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں پھر دیکھتے رہیں انشاءاللہ. جی جی میں انشاءاللہ. یہ صرف اس لیے آپ کو دوبارہ سوال کیا تھا پوچھنے کے لیے کہ آپ کی کیا سمجھ تھی اس کے بارے میں، تاکہ اس کے مطابق پھر میں جواب دے سکوں. ایسا کرتے ہیں، باقی سوالوں سے پہلے سب سے پہلے اس حدیث ہی کے اوپر عرض کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ایسا کرتا ہوں، آپ نے جب سوال کیا تو پکا کرنے کے لیے عربی کے اندر الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اس کا مطلب وہی جیسے سائل کہہ رہے تھے کہ والدہ کی خدمت کرتے کرتے ان سے جنت حاصل کرو. یہ قسم کی کہاوت ہوتی ہے عربوں کی یہاں بھی اور باقی دنیا کے ملکوں کے یہاں اور کلچرز کی یہاں، کہ اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں چیز فلاں شخص کے قدموں کے نیچے ہے، مطلب اس کے لیے بڑی ہی آسان ہے. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام یہ تو میں اپنے پاؤں کے تلے رکھتا ہوں، اتنی آسان ہے وہ کام. تو یہ جنت ماؤں کے قدموں کے ماتحت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی رضامندی، ان کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کی دل سے جب دعائیں نکلیں گی اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو یہ واقعی حدیث ہے اور اس کے اندر ترغیب دی گئی ہے ماؤں کی خدمت کرنے کی، اسپیشلی اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو. ویسے بھی جوان کے اندر ہو، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، اور آپ ان کے اولاد ہیں، چاہے آپ جوان ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، بچے ہو جائیں. آپ کی عمر کے بڑھنے سے ماں کی نظر میں آپ کوئی بڑے یا چھوٹے نہیں ہو جاتے، آپ ان کی نظر کے اندر اب بھی بچے ہی ہیں. تو اس لیے ماں کی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ترغیب دی ہے. تو واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے. باقی آپ نے سوال کیا تھا اس سے پہلے، اور علمی سوال، کہ براق جو ہے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے مسجد حرام تک خود گئے اور وہاں سے براق ہوا، یا یہ کہ براق جو ہے وہ گھر مبارک سے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع جہاں سفر ہوا گھر مبارک سے ہی، کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ آپ حتیم کے اندر تھے، بعض روایت میں ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے، لیکن جہاں بھی تھے وہاں سے مسجد حرام تک براق کے اوپر آئے، اور پھر براق سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آسمانوں تک، اور پھر واپسی. پورا کا پورا جو سفر ہے وہ براق کے ساتھ ہی ہوا. باقی اگلا یہ سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اندر براق باندھا گیا تھا یا فلاں جگہ کے اندر، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. بعض اس طرح روایت آتی ہیں لیکن ایگزیکٹلی اللہ عالم. اور باقی آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کو آخر تک میں نے اسی لیے چھوڑا ہے کیونکہ تھوڑا سا وقت بھی اس کے اوپر گزار لوں. براق کہتے ہیں بجلی کو، اور کافی عرصہ پہلے جب اس کے اوپر غور کیا تو صرف یہ ایک حدیث یا یہ ایک لفظ، یہ فی نفسی ہی ایک معجزہ ہے. This is a miracle in itself that this animal was traveling at the speed of light، کہ یہ بجلی کی رفتار پر گزر رہا تھا. یہ ایک معجزہ. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے، ابھی 1442 کا سال گزر رہا ہے، 1442 سال ہو گئے ہیں ہجرت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. اور اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جب دریافت کیا، پتہ چلا اس کا نام ہے براق، بجلی کی رفتار. آج ہمیں سائنس کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ کائنات کے اندر سب سے تیز ترین جو رفتار ہے، the greatest speed in the universe is the speed of light، یہ بجلی کی رفتار ہے. یہ بجلی کی کڑک آتی ہے، بجلی کی جب کڑک ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہے. that is the greatest speed، there is no speed greater than that. سائنس
کہ آج کل ٹیکنالوجی، اور آپ کو یہ بھی عرض کرتے ہوں سپیڈ اس کی کیا ہے 186,000 miles per second، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ جب آپ کہتے ہیں 1 2، یا جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو جب آپ نے اتنا سبحان اللہ یہ آپ کا ایک سیکنڈ گزر گیا، تو بجلی نے کتنی مسافت طے کی ہے 1,86,000 میل، تقریباً 2,00,000 میل، تقریباً approximately 200,000 miles. But if we want to be precise، اگر ہم ایگزیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو 1,86,000 میل کا اس نے ایک سیکنڈ کے اندر سفر کیا۔ اب 2 سیکنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ کے اندر، تو یہ کائنات کی سب سے تیز ترین سپیڈ ہے۔ There is no speed. Light is دنیا کو 7 مرتبہ اس طرح چکر لگا لیتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ Light can circumambulate the whole of the earth in 1 second 7 times. لیکن اس سے ایک قدم آگے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس انہوں نے آف کورس اپنے تھیری کے ذریعے، کیونکہ تجربہ تو کر نہیں سکتے، تھیری کے ذریعے انہوں نے اس بات تک پہنچے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ، if there is anything in the universe that can travel at the speed of light, whilst that is traveling at the speed of light, time stops. تو اگر کوئی چیز وہ بجلی کی رفتار پر چلے تو اس کے لیے وقت جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کے لیے رات آتا ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتا ہے، پھر دن، اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی تیز رفتار ہے، وقت اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تھیوری ہے سائنس کی، چونکہ میں سائنس پڑھاتا ہوں، اور اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، اس لیے میں علماء کو کہا کرتا ہوں کہ علماء کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو، قرآن کا بھی علم ہو، احادیث کا بھی ہو، فقہ کا بھی ہو، سائنس کا بھی ہو، تاریخ ہسٹری کا بھی آپ کے پاس علم ہو، اسٹرونومی کا بھی آپ کے پاس ہو، جتنے بھی جغرافیہ کا آپ کو مہارت ہو، تب آپ کو دین اور قرآن کریم پورا صحیح سمجھ آ سکتا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، تو when you travel at such speed، جب آپ اتنی تیز رفتار میں جاتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے۔ یہ آج کل سائنس کی تھیوری ہے۔ اب بات سمجھ میں آئے، اب جب ہم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام براق رکھا اور فرمایا کہ یہ بجلی کی رفتار پر جاتا ہے، تو یہ فی نفسی ہی معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے نبی نے وہ رفتار بتلائی جو سائنس 1400 سال بعد بتلائیں گے کہ یہ سب سے تیز رفتار ہے، اس سے بڑی تیز رفتار ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ یعنی نبوت کا اور معجزہ کا یہ علامت، یہ دلیل، اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ ایک بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس وقت بتلا دیا تھا۔ اور پھر یہ معراج کا جو واقعہ ہے اب سائنس کی اور لوگوں کی سمجھ میں اور زیادہ آ رہا ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا جب سفر کیا کہ مسجد حرام سے، مکہ سے بیت المقدس، اور پھر آسمانوں تک، اور آسمانوں سے واپس، اور پھر نیچے، تو اس تھیری، سائنس کی تھیری کے مطابق، ان کی کیلکولیشنز کے مطابق، جو اس لائٹننگ سپیڈ بجلی کی رفتار کے مطابق جاتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر کر کے واپس بھی آ گئے اور وقت وہی تھا، رات کا وہی حصہ تھا، رات کا حصہ بہت کم گزرا ہوا تھا۔ That's why with this theory that once you've been traveling at such great, intense, immaculate speeds, then time stops. The Prophet sallallahu alaihi wasallam completed his full journey, came back to Makkah. Because of the speed, it could be, according to science theories, time had stopped, so only a very, very, very small portion of the night had passed. And that fits in so nicely exactly with what the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what the verses of the قرآن کریم نے جو بتلایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر ہوا، اس کے بالکل ہو بہو عین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو بتلایا تھا، آج کل سائنس کی تھیوری کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ یہ ہوا تھا اور اتنے جلدی ہو سکا ہے، اور صرف اگر ہم فوکس کریں وہ براق والے لفظ کے اوپر کہ وہ براق کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی۔ خیر، کسی اور موقع کے اوپر اور زیادہ گہرائی کے اندر جائیں گے سائنسی لحاظ سے اور اس طرح میتھمیٹیکل یعنی حسابی لحاظ سے، لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں دین ہمارے تک پہنچ جائے اور ہمارے دل کے اندر تسلی ہو جائے۔ لیکن اپنی بات آخری اسی پر میں دوبارہ ختم کروں گا جیسے میں نے گزشتہ ختم کی تھی کہ معراج کا جو واقعہ ہے، معجزانہ واقعہ۔ I want to finish off and conclude by saying that it was a miraculous journey، لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس رات کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کرنی ہے، کوئی خاص عبادت یا دوسرے دن روزہ وغیرہ رکھنا، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ There's no such extra things that we must associate with this special day۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمیں بھی انہیں بھی پوری امت کو یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔